بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بیٹے جی آج کا ہمارا لیکچر ہے 10th کلاس فزکس چیپٹر نمبر 13 اور ٹاپک ہے 13.5. آج اس ٹاپک کا نام ہے الیکٹرک فیلڈ. ویسے 13.5 میں 3 ٹاپک ہیں. ہم نے آج پڑھنا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی پڑھنا ہے اور الیکٹرک فیلڈ لائنز پڑھنا ہے. اور اس کو سمجھیں توجہ سے, بورڈ پر دیکھیں سب بچے. الیکٹرک فیلڈ فرسٹ میں آپ کے پاس ایک ٹیسٹ چارج ہے. ٹھیک ہے جی, ٹیسٹ چارج ہے, ایک چارج ہے اور یہ ایک میں سرکل لگا رہا ہوں. اس چارج کے ارد گرد کوئی دوسرا چارج فرض کریں اگر وہ پازیٹیو ہے یا کوئی نیگیٹو ہے ہمیں نہیں پتا. یہ تھا ہمارا ٹیسٹ چارج. یعنی یہ اس نے پتہ کرنا ہے کہ دوسرے چارج پر کس قسم کا چارج ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. یہ دوسرا ٹیسٹ چارج کیا ہوتا ہے, دوسرے چارج کی نوعیت کو بتاتا ہے. فرض کریں اس کے یہ سرکل میں نے ڈالا, اس کے گرد میں نے ایک چارج رکھتا ہوں, کیو چارج یہاں پر رکھتا ہوں, یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ یہاں پر رکھتا ہوں کیو چارج. تیسرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پر رکھتا ہوں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے. تو کیا ہوگا, پاسبلٹی کیا ہوگی, لیکن یہ فاصلہ یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلے آر اے ہے, یہاں سے یہاں تک فاصلہ آر بی ہے, یہاں سے یہاں تک فاصلہ آر سی ہے, اور یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ آر ڈی ہے. تو کیا پاسبلٹی ہے اگر ان سب پر توجہ دیں سیم چارج ہے, ٹھیک ہے نا, اے پوائنٹ پر اور بی پوائنٹ پر, سی ڈی پر, تو یہ ٹیسٹ چارج ان سب کو کیا کرے گا. اگر اس پر بھی پازیٹیو چارج ہے فرض کر لو, لکھ بھی لیتے ہیں, تو یہ ان سب کو کیا کرے گا, دفع کرے گا. آئی سمجھ. اگر ان یہ تو خود تو پازیٹیو چارج تھا, ان پر نیگیٹو چارج ہے تو کیا کرے گا, اس کو کیا کرے گا, کشش کرے گا, اٹیک کرے گا. جتنا اس کے نزدیک لے کر آئیں گے کشش دفع کی فورس بڑھتی جائے گی, جتنا دور لیتے جائیں گے کشش دفع کی فورس کیا ہو جائے گی, کم. فرض کریں اسی چارج کو اٹھا کر ہم سرکل سے باہر ادھر رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نہ اس پر کوئی کشش کی فورس اثر انداز ہوتی ہے نہ دفع کی. تو یہ چارج کے ارد گرد وہ جگہ جو میں نے سرکل بنا دیا, یعنی اس کے اندر چارج کے ارد گرد وہ جگہ جہاں پر ایک چارج دوسرے چارج کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے, اسے کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ. الیکٹرک فیلڈ کی تعریف کیا ہوگی, ایریا اراؤنڈ اینی چارج, کسی چارج کے ارد گرد وہ علاقہ, where its electrostatic effect, جہاں پر اس کا electrostatic effect کیا ہوتا ہے, کشش یا دفع کرنے کا effect, can be determined, معلوم کیا جا سکے, is called electric field. کیا کہلاتا ہے, electric field. اب اس کے بعد کیا ہے, electric field intensity. electric field intensity کسی مقام پر فیلڈ کی شدت کو, the strength of field at any point, کسی پوائنٹ پر فیلڈ کی شدت کو اس called electric field intensity, electric field intensity کہتے ہیں. یہ یونٹ چارج پر, یہ یونٹ چارج یعنی ایک چارج ہے اس پر عمل کرنے والی فورس ہے. الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو کس سے کہتے ہیں, ای سے. ای برابر کیا ہوگا, ایف بٹا کیو. جبکہ کولم فرسٹ میں ایک چارج آپ کے پاس کیو ہے اور دوسرا چارج ہمارے پاس یہ جو ہے یعنی کوئی پازیٹیو کیو ہے اور بڑا کیو ہے. تو کولم کا کیا ہوگا, ہم نے پڑھا تھا F = 1/4 پائی ایپسیلون ناٹ Q1 Q2/R². اس کو فرض کریں ایکویشن نمبر 1 مان لیتے ہیں. تو ایکویشن نمبر 1 میں F کی قیمت درج کریں, E برابر کیا ہو جائے گا, F کی قیمت کیا ہے, 1/4 پائی ایپسیلون ناٹ Q1 سمال Q ہے, Q2 کیا ہے, کیپٹل Q ہے, /R² ہے, کل کا بٹا. ٹھیک ہے جی, کل کا بٹا کیا تھا, سمال کیو. اب ادھر دیکھیں سمال کیو سے یہ سمال کیو کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ ٹیسٹ کا فارمولا کیا بچ گیا, E = 1/4 پائی ایپسیلون ناٹ کیپٹل Q/R². یہ بھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا فارمولا ہے, یہ بھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا فارمولا ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ فارمولا کیا ظاہر کر رہا ہے, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کسی ایک یونٹ چارج پر عمل کرنے والی فورس ہے. اگر اس کا ہم یونٹ نکالنا چاہیں, ادھر دیکھیں یہیں پر لکھ لیتے ہیں یونٹ آف الیکٹرک فیلڈ. فورس یونٹ کیا ہوتا ہے, نیوٹن چارج یونٹ کولم, تو اس کا یونٹ کیا آئے گا, نیوٹن پر کولم. ٹھیک ہے, اور یہ فارمولا کیا ظاہر کرتا ہے, یہ فارمولا ظاہر کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے, یونٹ چارج پر عمل کرنے والی فورس ہے. جبکہ یہ فارمولا بھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے جو کولم کی قانون کی مدد سے ہم نے نکالا, F کی مدد کی. یہ ظاہر کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا انحصار چارج سے فاصلے پر. یہ دیکھیں R بڑے کے نیچے ہے,
جتنا فاصلہ بڑھائیں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کیا ہو جائے گی کم. فرض میں آپ کے پاس ایک چارج ہے پازیٹیو کیو چارج, اس کے یہ ہے آر اے فاصلے پر, یہ ایک اور کیا ہے چارج بڑھا ہوا ہے, یہ پھر پازیٹیو کیو چارج ہے اور یہ دیکھیں فاصلہ بڑھا رہا ہوں آر بی, اس پر ایک کیو اور چارج بڑھا ہوا ہے, تو الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی یہاں پر کیا ہوگی زیادہ, یہاں پر میں نے فاصلہ بڑھا دیا, یہاں پر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہو جائے گی کم. یعنی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا تعلق کسی چارج سے فاصلے سے انورسلی پروپورشنل ہے, جتنا فاصلہ بڑھائیں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کیا ہو جائے گی کم. اس کے بعد کیا ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے, الیکٹرک فیلڈ لائنز. اچھا یہ فرضی لائن ہوتی ہے, پہلے تو اس کو یہ ہمیں نظر نہیں آتی, بس ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں یہ. اچھا اس کو بھی مائیکل فیرڈے نے دریافت کیا تھا. کیا ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ میں, الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کو, الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کو لائنز کھینچ کر ہم ظاہر کرتے ہیں, اور ان لائنوں کو کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی, سوری الیکٹرک فیلڈ لائنز. الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو لائنوں سے ہم ظاہر کرتے ہیں, ان لائن کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز. یہ کیسے ہوتی ہیں, اگر کوئی پازیٹیو چارج ہے, یہ دیکھیں فرسٹ پازیٹیو چارج ہے, تو اس سے الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں, باہر کی طرف نکلتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ نیگیٹو چارج ہے تو اس سے الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں, اندر کی طرف داخل ہوتی ہے. یہ دیکھیں ایرو نشان میں چارج کی طرف جا رہا ہوں, نیگیٹو چارج کی طرف, ٹھیک ہے. اگر دو پازیٹیو چارج رکھیں تو الیکٹرک فیلڈ لائن ایک دوسرے کو کیا کریں گے, ریپیل کریں گے. یہ دیکھیں فرسٹ میں یہ پازیٹیو چارج ہے, اس کے سامنے دوسرا پازیٹیو چارج ہے, یہ دیکھیں الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک دوسرے کو کیا کرنی ہے, ریپیل کرنی ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ لائن ایک دوسرے کو ریپیل کرنی ہے. یہ جو اگر ایک پازیٹیو چارج رکھوں اور یہاں پر یہ دیکھیں نیگیٹو چارج, یہ دیکھیں یہ سا آپ کا پریکٹیکل بھی ہے ڈال سے آئی سمجھ. تو یہ الیکٹرک فیلڈ کی لائنز کیسے ہوتی ہیں, پازیٹیو چارج سے نکلتی ہیں, نیگیٹو میں کیا ہوتی ہیں, داخل. دیکھیں پازیٹیو سے نکل رہی ہیں, نیگیٹو میں داخل ہوئی, پازیٹیو سے نکل رہی ہیں, نیگیٹو میں داخل ہوئی, ٹھیک ہے. اگر کیپیسٹر ہو, فرسٹ کیپیسٹر کی پلیٹ کیا ہوتی ہے, ایک پلیٹ کیپیسٹر کے اندر آپ نے پڑھنا ہے اس چیپٹر میں, دو پلیٹیں ہوتی ہیں, تو ایک پر اگر پازیٹیو چارج ہے اور دوسرے پر کیا ہوتا ہے نیگیٹو چارج. تو الیکٹرک فیلڈ لائنز کیسے ہوتی ہیں, پازیٹیو پلیٹ سے نیگیٹو کی طرف. تو الیکٹرک فیلڈ لائن کے الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک انٹینسٹی کو لائنیں کھینچ کر ظاہر کرتے ہیں, ہم لائنوں کو ہم الیکٹرک فیلڈ لائن کہتے ہیں. پازیٹیو چارج سے نمبر ایک یہ باہر کی طرف نکلتی ہے, نمبر دو نیگیٹو چارج میں اندر داخل ہوتی ہیں. دو پازیٹیو یا دو نیگیٹو چارجوں کو ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں, ریپیل کرتی ہیں. اگر ایک پازیٹیو چارج اور ایک نیگیٹو چارج ہو تو الیکٹرک فیلڈ لائن پازیٹیو سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں, نکلتی ہیں, اور نیگیٹو میں داخل ہوتی ہیں. اور اس کی خصوصیات یہ بھی ہوگی, اور یہ بھی دیکھ لیں کہیں بھی تصویر میں, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, یہ دیکھیں کوئی لائن ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی, کاٹتی نہیں. تو آج کا ٹاپک ہے, اس کو ریویو کر لیں. الیکٹرک فیلڈ کسی چارج کے دو جگہ جہاں ہوتی ہے, جہاں پر ایک چارج دوسرے چارج کی پریزنس کو, موجودگی کو محسوس کرتا ہے. الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کیا ہوتی ہے, یونٹ چارج پر عمل کرنے والی کیا ہے, فورس ہے. یہ کسی مقام پر فیلڈ کی شدت کو کہتے ہیں, اور انگلش میں شدت کا لفظ ہے انٹینسٹی. اس لیے الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی اس کا فارمولا E برابر F بٹا Q ہے, یونٹ کیا ہے, نیوٹن پر کولم. اگر کولم کے اگر ایک چارج فرسٹ میں آپ کے پاس پازیٹیو Q ہے, دوسرا کیا ہے اور کوئی Q ہے, تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ R ہے. تو کولم کے کولم کے دوران 1/4π Q1 Q2 بٹا R اسکوائر ہوگا. اس کو ایکویشن نمبر 1 مان لیں, F کی جگہ اس کی قیمت پٹ کریں, 1/4π Q1 Q2 اور R اسکوائر بٹا Q. سمال کو کینسل, تو الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کا دوسرا فارمولا آ گیا E برابر 1/4π Q بٹا R اسکوائر. یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن سیکنڈ ایئر میں آئے گا, ایمسیکیو میں آ سکتا ہے. اچھا یہ فارمولا کیا بتا رہا ہے الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کا, کہ الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی یونٹ چارج پر عمل کرنے والی فورس ہے. جبکہ یہ والا فارمولا, یہ جس کو میں نے بورڈ کر کے لکھا ہوا ہے اور ایک ڈبے میں لکھا ہوا ہے, یہ ظاہر کر رہا ہے الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی کا انحصار فاصلے پر ہے. پھر میں نے تصویر میں دکھا دی ہے, ایک چارج ہے دوسرا چارج ہے, اس کے اوپر فاصلہ R ہے, ایک چارج ہے دوسرا چارج کے فاصلہ R بھی ہے. یہ فاصلہ بڑھانے سے الیکٹرک فیلڈ ڈینسٹی یہاں پر کیا ہو گئی, کم. تو الیکٹرک فیلڈ لائنز ایک محض فرضی لائن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نظر نہیں آتی, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, تو ذہن میں ہونا چاہیے. الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک انٹینسٹی کو ہم لائنیں کھینچ کے ظاہر کرتے ہیں,
फुल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, किसने दरियाफ्त किया था? माइकल फैराडे ने। नेगेटिव चार्ज में अंदर दाखिल होती है, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को दफा करेंगी, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव में क्या होती है? दाखिल होती हैं। और कैपेसिटर हो तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से निकलती है, नेगेटिव में दाखिल होती है, कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब अच्छा दूसरी बात, एक और चीज भी हमें पता चले कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए मैं दो चार्ज बना रहा हूँ, एक है पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट में 4 निकल रही है, एक और है पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है। तो फर्स्ट में ये ए तस्वीर है और ये बी तस्वीर है, तो कौन सा चार्ज ज्यादा ताकतवर है? तो आपको बी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद का अनुसार फील्ड की शिद्दत बढ़ती है, जितना फील्ड ताकतवर होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद भी क्या होगी? ज्यादा। तो आज का लेक्चर जो 15.3 थे उसमें 3 टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई और सवाल है, ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक बहुत जहन के वसी है, इसके बड़े वो फायदे हैं। अक्सर देखें ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से लोग केज बनाते हैं, वो इस तरह से केज बनाते हैं, आप देखें सिक्योरिटी के लिए कि उसके अंदर कोई दाखिल होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, करंट लगता है, ये वो। बहरहाल अगर और भी क्वेश्चन है, इसको लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हो आपको मिले। क्योंकि बेटा इस साल ये भी ध्यान में रखें आप लोग, आपके एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया। हर साल मैट्रिक के एग्जाम होते हैं जो मार्च से या 2 मार्च से शुरू। इस साल कन्फर्म है, नोटिफिकेशन आ गया 19 फरवरी से पहला पेपर और साइंस स्टूडेंट का 20 फरवरी से। आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है और इस साल जो है पुराना जो सिस्टम था रट्टे वाला, सीधे साधे सवाल नहीं आएंगे, कंसेप्चुअल सवाल आएंगे और ये और वो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। जो बच्चा समझ के याद करे टॉपिक को देखकर, और वैसे भी मेरी कोशिश यही होती है कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में एमसीक्यूज निकलते हैं, जितने भी टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको मैं कवर करता हूँ। अगर आप आज वाली वीडियो को देखें तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्लासिक रिव्यू या कोई की बुक की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज निकलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन निकलेंगे। हाँ, अगर कहीं कमी रह गई तो जिंदगी में बेटा कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आज जो कुछ भी हूँ ना इन स्टूडेंट की बदौलत है। स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते थे, कोई चीज़ मुझे नहीं आती थी तो मैं उसको क्या स्टडी करता था, तो उसकी बदौलत मेरा नॉलेज में आज 26 साल मुझे हो गए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। तो ये सारी जो मेरा नॉलेज है आपकी बदौलत है। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, बिला झिझक कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछ लिया करें, क्वेश्चन है पूछें तो मैं कोशिश करूँगा उसका राइट आंसर करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।